السلام علیکم۔ آج میں عزازیل کی قسط نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ثانیہ اپنے کمرے میں موجود پپی کو گود میں لیے کھیل رہی تھی۔ جب سے اسے یہ کتا ملا تھا تب سے اس کی ساری تنہائی دور ہو گئی تھی۔ وہ جو توجہ کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے بارہا شکایت کر چکی تھی، اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے پپی کے علاوہ اور کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، گو کہ وہ محض ایک ہی دن سے اس کے پاس تھا، لیکن اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ رہنا۔ اس نے اس کا نام بھی رکھ لیا تھا، اپالو۔ اپالو اب سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم اس کے ساتھ پایا جانے لگا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ رہی ہوتی یا لاؤنج میں لگے قدم آئینے کے سامنے ایستادہ رہتی۔ وہ سبزہ-زار پر چہل قدمی کر رہی ہوتی یا کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ اپالو کی موجودگی اب ہر جگہ یقینی ہوتی جا رہی تھی۔ حرم نے اسے دیکھا تو آنکھیں گھما کر کہا تھا کہ ثانیہ، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم تمہیں پا رہے ہیں؟ اور وہ اسے منہ چڑھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بھائی کے پاس کوئی اپولو نہیں تھا، شاید وہ اسی لیے اس سے ڈر رہا تھا۔ ہی 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 ہی۔ اس نے اگلے ہی پل اپالو کو باہوں میں بھینچا اور پھر بستر تک چلی آئی۔ اگلے ہی پل اس کے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں سہیل کھڑے تھے، ہاتھ میں تھامے موبائل پر نگاہیں مرکوز کیے۔ وہ شاید کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ حرم یہاں ہے کیا؟ انہوں نے وہیں سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں جلتی جوت بجھ سی گئی۔ سہیل کو دیکھ کر لبوں پر آ جانے والی بے ساختہ سی مسکراہٹ یکدم ہی پھیکی پڑ گئی تھی۔ بھائی یہاں نہیں ہیں۔ اسے امید تھی کہ وہ اندر چلے آئیں گے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بھلے ہی چند لمحات کے لیے، لیکن بات تو کریں گے۔ اتنے سال ہو چکے تھے ڈیڈ کو اس کا کمرہ دیکھے ہوئے، شاید آج وہ اندر چلے آئیں۔ ٹھیک۔ انہوں نے اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس سے کوئی بھی بات کیے بغیر چلے گئے۔ وہ بے یقینی سے دروازے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کے اندر تنہائی کی تکلیف پھیلنے لگی، آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ تم نے دیکھا اپالو، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ سب کو حرم بھائی اور سہیل بھائی کی فکر ہے، کسی کو یہ یاد تک نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ اس نے آنکھوں سے گرتے آنسو اگلے ہی پل رگڑ ڈالے تھے۔ اپالو اس سے پیاری سی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں ثانیہ کو اپنے لیے واضح طور پر فکر محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپالو کو ایک بار پھر سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ثانیہ، اپالو۔ حرم آ چکا تھا اور وہ اپنے آنے کی اطلاع اکثر یوں ہی دیا کرتا تھا، اسے اونچی آواز سے پکار کر۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، گھٹنے پر چہرہ رکھے دوسری جانب دیکھے گئی۔ اسے ابھی کسی کو بھی نہیں دیکھنا تھا، لیکن بے سود حرم کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اگلے ہی پل اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا تھا۔ وہ اندر چلا آیا۔ جانتی ہو آج میں کس سے ملا؟ ایک بہت ہی عجیب سی مخلوق سے۔ اس بندے نے گوگل کو گول کر پیا ہوا تھا، اور تو اور اسے صرف دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں شوٹر ہوں۔ ادھر دیکھو ذرا، میری شکل دیکھ کر بتاؤ کہ میں قابل بھروسہ نہیں لگتا کیا؟ گنڈا تو نہیں لگتا تھا نا میں شکل سے؟ ثانیہ تم اور اس نے بولتے بولتے جوں ہی اس کے کندھے کو چھوا، وہ بے ساختہ ہی روتے ہوئے اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ ساکت رہ گیا تھا، الفاظ منہ میں ہی ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ بھوری آنکھوں میں فکر سی چمکی۔ اس نے ثانیہ کو کندھوں سے تھام کر خود سے الگ کیا تھا، پھر اس کا دمکتا چہرہ اور گلابی آنکھیں دیکھی تو بونچکا رہ گیا۔ ثانیہ، کیا ہوا ہے؟ بھائی، بابا کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ وہ ایک بار پھر اس سے لپٹ گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، آہستہ سے اس کے بالوں پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر دھیرے دھیرے اس کے سر کو سہلانے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ بہت آہستہ سے پوچھا۔ ثانیہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں لگتا تھا، یوں گویا وہ بہت گہری تکلیف سے گزر رہی ہو۔ اسے لمحے بھر کو اس چھوٹی سی لڑکی پر ترس آیا تھا۔ بابا میرے کمرے میں آئے بھائی، اور صرف آپ کا پوچھ کر چلے گئے۔ وہ اندر نہیں آئے، مجھ سے بات تک نہیں کی، مجھے دیکھا تک نہیں۔ میں کیا ہوں بھائی، میں کیا ہوں ان کے لیے؟
وہ رو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا اور آہستگی سے اس کا سر سہلاتا رہا۔ کافی دیر بعد اب وہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، بس ان کے نشان باقی رہ گئے تھے۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ اس نے ثانیہ کو خود سے الگ کیا۔ وہ اسے خاصی زرد سی لگی تھی۔ نہیں، بھوک نہیں مجھے۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، انسانوں کی طرح کھا لینا۔ اور یہ پالو کو کس لیے لے کر آئی ہو جب میرے ہی گلے لگ کر رونا ہے تم نے تو؟ بھائی، اور وہ ہنستا ہوا پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، آگے جھکا، اس کا یک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ثانیہ اس کی جانب متوجہ تھی۔ ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں میں تمہیں۔ ثانیہ بوڑھی سی بڑی بڑی آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی اسے۔ گورے گلابی سے چہرے پر اس کی خوبصورت کان سی آنکھیں بہت پیاری لگتی تھیں۔ میں ایک ایسے لڑکے کو جانتا ہوں جو بالکل تمہاری طرح تھا، بالکل تمہاری طرح ہی وہ بھی اپنے والد کی توجہ کے لیے سسکتا تھا۔ اسے بس وہ ایک محبت بھری نگاہ چاہیے تھی، اسے بس وہ ایک نرم گرم سے لمس کا احساس چاہیے تھا۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا کہ اس آغوش میں پناہ لے کر کیسا لگتا ہے۔ لوگ کہتے تھے باپ کا سایہ اور توجہ اولاد کے لیے بے حد اہم ہے۔ یہ اولاد کا حق ہے، یہ ان کی بنیاد ہے۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا تھا۔ نگاہوں کے سامنے کئی سال پرانا گرد میٹا منظر لہرایا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ رو رہا تھا، اسے یاد تھا کہ اس کے سینے میں ایک گہری سی تکلیف نے سر اٹھایا تھا۔ سہیل نے کبھی اسے آگے بڑھ کر خود سے نہیں لگایا تھا۔ وہ سال میں ایک دفعہ ان کی طرف چکر لگایا کرتے تھے اور وہ بھی محض صحن میں چند لمحات بیٹھ کر واپس پلٹ جاتے۔ جس رات وہ پلٹتے اسے ہمیشہ بخار آ گھیرتا تھا۔ وہ کمزور تھا، وہ ایک کمزور بچہ رہا تھا، اس کے اندر اپنے باپ کے لیے بلکتا تھا۔ وہ محض ان کی ایک نگاہ کے لیے کئی گھنٹوں دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کر انتظار کیا کرتا تھا۔ وہ آتے، صحن میں لگی چارپائی پہ چند لمحات کے لیے بیٹھتے، ادھر ادھر بیزار سی نگاہ ڈالتے، پھر انہیں کمزور سا حرم دروازے کی اوٹ میں چھپا نظر آ جاتا۔ اس کی آنکھوں میں خود ترسی دیکھ کر بھی سہیل نے ہمیشہ آنکھیں بند کیے تھیں۔ اسے کچھ نہیں بھولا تھا، اسے سب یاد تھا، اور اب اسے ثانیہ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اکیلا اس سب کا نشانہ نہیں بنا تھا۔ وہ لڑکا بہت کمزور تھا ثانی، تم سے کہیں زیادہ کمزور، پسماندہ اور کھوکھلا۔ اس نے اپنی زندگی کی کئی راتیں اسی طرح سسکتے ہوئے گزاری تھیں۔ اس نے اپنے بہار میں پھنکتے وجود کو یوں ہی سڑکوں پر بے دردی سے رول دیا تھا۔ وہ ایک حساس بچہ تھا، اس کی حساسیت نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن پھر ثانیہ نے یکدم ہی بے چینی سے پوچھا تھا۔ حرم ہلکا سا مسکرایا، اپنے ہاتھ میں دبا اس کا ہاتھ دبایا۔ ثانیہ کے اندر یکدم سکون سا اترا تھا۔ بھائی تھا، حرم بھائی اس کے پاس ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ پھر کسی نے اس بچے سے کہا کہ اپنی زندگی کو کبھی یوں کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہیں کیا کرتے، انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ تم خود کے لیے کافی ہو، انسان بہت ظالم مخلوق ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی اس کی سماعت میں تالوت کے انہی جملوں کی بازگشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بستی کے داخلی دروازے پر اوندا منہ گرا ہوا تھا، اس کا وجود گرد میں اڑ چکا تھا، اس کے آنسو مٹی میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ اسے یاد تھا کہ تالوت نے اسے کیسے ہاتھ دے کر اٹھایا تھا۔ اس کے خاک آلود لباس سے گرد جاری تھی، اور جانتی ہو پھر کیا ہوا؟ اس کی بری آنکھوں کی نرمی میں ایک احساس سا گھلا تھا، بے نیازی کا احساس، خود کو کافی ہونے کا احساس، کسی کی توجہ حاصل نہ کرنے کا احساس، ٹھنڈا سا احساس، وہی احساس جو اب اس کی آنکھوں کو حرم کی آنکھیں بناتا تھا، وہی احساس جو اسے شوٹر بناتا تھا۔ پھر اس نے کبھی پلٹ کر اس جانب نہیں دیکھا۔ اس نے ہر داخلی دروازے کی جانب نگاہیں لگانے کے خیال کو جھٹک دیا۔ اس نے توجہ حاصل کرنے کی کوششیں ترک کر دیں۔ وہ آزاد ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کا ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، اور اگر اس لڑکے کو اپنے باپ کی توجہ مل جاتی تو وہ مکمل ہو جاتا ثانیہ۔ اگر وہ مکمل ہو جاتا تو پھر وہ بھی ساحل بھائی کی مانند اپنا سارا حال کلبنگ اور پیسہ اڑانے میں غرق کر دیتا۔
لیکن وہ نامکمل رہا، وہ کمزور رہا، اور مضبوط بننے کے لیے کمزور ہونا ہی پڑتا ہے۔ آج وہ ایک قابل انسان ہے جو کسی کے سہارے کے بغیر اپنے سہارے پر اٹھنا چاہتے ہیں۔ وہ آخرکار بہت قابل بن کر نکلتے ہیں۔ تم سمجھو تمہارے لیے یہ ایک گولڈن چانس ہے، خود کو اس بٹی سے کندن بنا کر نکالنے کا گولڈن چانس۔ ثانیہ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دی تھی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں ایک عزم سے رگڑ کر صاف کی، پھر جگمگاتے چہرے کو اس کی جانب پھیرا۔ اگر میں اس لڑکے سے مل سکتی بھائی تو میں اسے یہ ضرور بتاتی کہ میں اس پر فخر کرتی ہوں۔ خود کو مٹی میں ڈالنے کی بجائے کھڑا کر کے زندہ رکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، اور اس نے وہ ہمت دکھائی تھی۔ وہ قابل فخر ہے، قابل عزت۔ اور اس نے ثانیہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو ہولے سے خود بھی مسکرا دیا۔ اس کے اوپر سے بوجھ سرک گیا تھا۔ ثانیہ بہتر محسوس کر رہی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن پیچھے بستی کی داخلی سڑک پر ایک بری آنکھوں والا بچہ اب تک طالوت کا ہاتھ تھامے اپنے خاک آلود لباس کی پرواہ کیے بغیر قدم اٹھا رہا تھا۔ کچھ راستے نامکمل رہتے ہیں، انہیں نامکمل ہی رہنے دینا چاہیے، یہ اس کا ماننا تھا، کیونکہ جو مکمل ہو جائیں وہ کھوکھلے رہ جاتے ہیں، خالی، بیکار، زرد، بے رونق۔ ثانیہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس کا رخ اب سہیل کے کمرے کی جانب تھا۔ پچھلے رویے کے برعکس اس کا چہرہ کسی بھی قسم کی مسکراہٹ سے عاری لگ رہا تھا۔ نقوش میں اجنبی سی سختی گھلی ہوئی تھی، جبڑے بند تھے، آنکھوں میں سپاٹ سی سرخی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اجازت ملنے پر اندر چلا آیا۔ سہیل بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف تھی۔ اس کے آنے پر ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہیں اس کا چہرہ معمول سے مختلف لگا۔ "کیوں کرتے ہیں آپ ایسے؟" اس نے ان کے سر پر پہنچ کر کہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگے۔ "کیا؟ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ثانیہ کے ساتھ کیوں کرتے ہیں ایسے آپ؟ کیا ایک بچے کے ساتھ ایسا کر کے آپ کی تسکین نہیں ہوئی؟" سہیل کے چہرے پر مزید اچنبھا پھیل گیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے انہیں اس کی بات بھی سمجھ آ گئی۔ وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہو بیٹھے۔ "مجھے ایسی اولاد میں کوئی دلچسپی نہیں جو میرے لیے باعث فخر نہ ہو۔ ان کی بے رحم سی خواص پر اس کے تاثرات مزید سخت ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بری آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ "اولاد کے فخر کے لیے محض یہی بات کافی نہیں ہے ڈیڈ، کہ وہ آپ کی اولاد ہے؟ کیا آپ کے لیے آپ کے اپنے اعمال قابل فخر نہیں؟" اس کے بے باک سے تماچے نے سہیل کا چہرہ اگلے ہی پل سرخ کر دیا تھا۔ وہ اس کی کاروبار پر بلائے تھے۔ "حرام، میں آپ کو پہلی اور آخری دفعہ وارن کرنے آیا ہوں ڈیڈ، ثانیہ کو اس سب بکواس میں مت گھسیٹیں۔ وہ چھوٹی ہے، وہ کمزور اور حساس ہے، آپ کی توجہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اپنے باپ ہونے کے فریضے کو سمجھیں اور اسے وہ توجہ دیں جو اس کا حق ہے، اور مجھے مت اکسائیں کہ میں آپ کو زر آباد والا وہ حرم بن کر دکھاؤں جس سے لوگ پناہ طلب کیا کرتے تھے۔" اس نے ایک آخری سرد نگاہ ان پر ڈالی تھی اور پھر پلٹ گیا۔ سہیل اس کے آخری جملے پر گونگ سے ہو گئے تھے۔ ان کا جیسے کسی نے اندر تک خون نچوڑ لیا تھا۔ "حرام؟" ان کے لب بے آواز ہلے تھے۔ وہ باہر نکلا اور راہداری میں آگے بڑھتا گیا۔ اس کا چہرہ اس قدر سفید لگ رہا تھا کہ حد نہیں۔ کمزور اور زخمی جانوروں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، وہ زخم مندمل ہونے کے بعد بھی اس کی جلن کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کی یاد کے پردے پر بھی بہت سے زخم تھے جن کا بننا ممکن نہ تھا، جن کے بننے کی کسی بھی امید کے ساتھ زندہ رہنا فضول تھا۔ اس نے قدم زینوں سے اتارے اور پھر اسے لاؤنج میں ہی ابیحا اور نینا داخل ہوتے ہوئے دکھ گئی۔ ابیحا اسے دیکھ کر یکدم ہی کھل سی گئی تھی اور ابھی وہ آگے بڑھ کر اسے متوجہ کرنے ہی لگی تھی کہ وہ اس کے برابر سے یوں گزرا گویا اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ابیحا تو ابیحا، نینا بھی اس کے عمل پر بونچکی رہ گئی تھی۔ دونوں نے بے یقینی سے پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ "انہیں کیا ہوا؟" نینا کے منہ سے بے ساختہ ہی سوال پھسلا تھا، لیکن غلط ہوا۔ ابیحا کے چہرے پر سختی پھیل چکی تھی، آنکھوں میں نفرت سے ہلکورے لینے لگی۔ ایک بار پھر اس نے پلٹ کر حرم کو دیکھا تھا۔ وہ اب اپنی گاڑی نکال کر زن سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے چہرہ واپس پھیر لیا، تازہ اسٹریٹ کیے بال لہرا کر اس کے کندھوں پر آ گرے تھے۔ دوسری جانب وہ
کمیونیکیٹر کان میں لگا رہا تھا۔ اس کا ایک سرا وجدان کے کان میں تھا۔ ہمیں تمہاری پھپھو کے بعد نکلنا ہے اور ان سے پہلے واپس پہنچنا ہے، اس نے کہا اور پھر اگلے ہی پل ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ اس کا چہرہ اب تک سپاٹ تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے، باری پردے گرا دیے گئے۔ مغرب کے ڈھلتے اندھیرے میں یونی کی راہداری میں وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ یونیورسٹی شام کے اس پہر بے حد سنسان لگ رہی تھی، خالی، سرد، اجنبی۔ اس نے سیاہ ہائی ہیلز کے ساتھ سبز لباس زیب تن کر رکھا تھا، بالوں کو تازہ فرینچ میں گوندے مضبوطی سے قدم اٹھاتی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے، اس کے پاس فصیح کو جھوٹا اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ڈر کر پیچھے نہیں ہٹے گی، وہ آخر تک ان کا مقابلہ کرے گی۔ اس کی گردن پر وہ کھردرا سا لمس لمحے بھر کو دہک کر ماند پڑ گیا تھا۔ اس نے ہولے سے اپنی گردن کو چھوا، نگاہوں میں تکلیف سی بڑھ گئی، لیکن اس کے قدم نہ رکے۔ سروائیورز بلا شبہ بہت سخت جان ہوا کرتے ہیں، انہیں کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اس نے میٹنگ روم کے سامنے چند پل رک کر گہرے گہرے سانس لیے تھے، پھر نگاہیں اٹھائی اور دروازہ دھکیلے اندر چلی آئی۔ میٹنگ روم کی گول میز کے گرد پروفیسرز، پی او سی، ایچ او ڈیز، یونی انتظامیہ کے صدر، یہاں تک کہ ہر اہم بندہ موجود تھا۔ اسی گول میز کے پیچھے سامنے ایک بڑی سی اسکرین نصب تھی، وہ میٹنگ روم تھا اور اکثر مختلف پالیسیز پر یہاں بات ہوا کرتی تھی۔ اس نے ایک نگاہ حاضرین پر ڈالی، پھر آگے بڑھ آئی، ان سب کے مقابل لگی واحد کرسی کھینچ کر اعتماد سے بیٹھ گئی۔ اس کے عین سامنے فصیح ذوالفقار براجمان تھا، اسے تمسخرانہ سا مسکرا کر دیکھتا ہوا۔ یہاں پر موجود ہر شخص اس کے مسئلے سے بخوبی آگاہ ہے۔ محترمہ نازنین، بات کا آغاز کونسل کے صدر زبیر عوان نے کیا تھا، پھر وہ مزید کہنے لگے، آپ نے نہ صرف بنیادی حقوق کی پامالی کی ہے بلکہ کئی طلبہ اور بیشتر اساتذہ کرام کے سامنے ایک قابل قدر استاد پر ہاتھ اٹھایا ہے، بنا کسی جواز اور بغیر کسی قابل اعتماد وجہ کے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا عمل قابل مزاحمت ہے، ایسے جارحانہ رد عمل پر آپ کو ادارے سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ کیا آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ زبیر سپاٹ سی آواز میں کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سب فصیح کے ساتھی تھے، وہ کبھی اس کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ نازنین پر اعتماد نگاہیں اٹھا کر سامنے براجمان زبیر کو دیکھا تھا۔ ہر عمل کی وجہ ہوتی ہے زبیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسے استاد پر بلا وجہ ہاتھ اٹھاؤں گی؟ یقیناً ایسے غیر فطری عمل کے پیچھے بہت پیچیدہ سی وجہ کار فرما ہوگی۔ اس وجہ کو سامنے لانے کے لیے آپ اپنی یونیورسٹی کے سی سی ٹی وی کیمروں کی پڑتال کر سکتے ہیں۔ ہر گزرتی لڑکی کو اپنے آفس میں بہانے سے بلوا کر اسے جسمانی اور ذہنی اذیت کا شکار کرنے والے شخص کو اگر آپ میں سے یہاں بیٹھا کوئی بھی انسان استاد مانتا ہے تو پہلے پہل اس کا یقین لعنت کا مستحق ہے۔ میں ہر اس شخص پر لعنت بھیجتی ہوں جو ایسے کسی درندے کو استاد ہونے کا درجہ دیتا ہے۔ اس کے الفاظ پر فصیح کا چہرہ اگلے ہی پل سرخ پڑ گیا تھا، لیکن زبیر عوام بنا کسی اثر لیے بیٹھا رہا۔ پھر وہ ہلکا سا آگے کو جھکا، کیا آپ بغیر کسی ثبوت اور گواہ کے یہ باتیں کر رہی ہیں محترمہ؟ اگر ایسا ہے تو انتظامیہ کے پاس آپ کو اس ادارے سے بے دخل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ جرم ہوتا ہے تو گواہ اور ثبوت کا ہونا یقینی سی بات ہے۔ اس یونیورسٹی میں فصیح ذوالفقار کی زیادتی کا نشانہ بنی لڑکی شانز ابراہیم ایک چلتا پھرتا ثبوت ہے۔ کیا وہ آپ کے ساتھ آئی ہیں گواہی دینے؟ ایک بار پھر سے سوال ہوا تھا۔ وہ یہاں کیسے آئے گی جب اس سے بری طرح ڈرا کر پیچھے دھکیلا گیا ہوگا؟ کیا اس معاشرے کی کوئی بھی لڑکی پروفیسرز کی اس میت میں شرکت کرنے سے کترائے گی، گھبرائے گی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ جرم کا ساتھ دیا ہوتا ہے، آپ نے کبھی مجرم کی جانب کی کہانی سننے کو اہم نہیں جانا ہوتا۔ ہمارے پاس ثبوت تھے، اس یونیورسٹی کی راہداری میں لگے کیمرے، لیکن نااہلی کی انتہا تو یہ ہوگی کہ ان کیمروں سے ہر اس فوٹیج کا وجود مٹا دیا گیا ہوگا
تاکہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اس معاملے کو مخملی سے کپڑے میں لپیٹ کر ایک جانب ڈال دیا جائے۔ اس کی آواز بولتے بولتے بلند ہو گئی تھی۔ ایک پل کے لیے میٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے سامنے بات کر سکے۔ لیکن یہ سب باتیں جھوٹ بھی تو ہو سکتی ہیں مس نازنین۔ کوئی شخص اگلے ہی پل اٹھ کر آپ پر بھی یہی الزام عائد کر سکتا ہے، لیکن ہم اسے ثبوتوں اور گواہوں کے بغیر قبول نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کچھ اور نوعیت کا ہے۔ اس کے دانت تیش سے جم گئے تھے۔ اس کا دل کیا ایک اور چانٹا فصیح کے گال پر رسید کر دے۔ وہ اسے دیکھ کر فاتحانہ سا مسکرا رہا تھا۔ وہ جیت رہا تھا، وہ جیت چکا تھا۔ نازنین کی گردن پر موجود لمس دہکنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا۔ ادارے کے اندر اگر ایسا گھناؤنا عمل ہو رہا ہے تو یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل کا قلع کما کرنے کی جہد کو خود پر ملزوم کر لے۔ ثبوت اور گواہ ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے زبیر صاحب۔ اور زبیر اس کی بات پر اگلے ہی لمحے ہنس دیا تھا۔ وہ شاید اس کے جذباتی رد عمل سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہتک سے سرخ ہوا تھا۔ ہمیں ایسی کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی مس نازنین جس کو بنیاد بنا کر ہم کارروائی کریں۔ جب جرم کا پرچہ ہی نہیں کٹا تو کیسا انصاف؟ کہاں کی کارروائی؟ کیا آپ کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے مزید کچھ ہے؟ اس سے آخری دفعہ پوچھا گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہنا چاہا، لیکن کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا اس کے پاس۔ وہ خاموش رہ گئی۔ سب اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ وہ شانزے کو انصاف نہیں دلا سکی۔ وہ اسے کیا، وہ تو خود کو بھی کبھی انصاف نہیں دلا سکی تھی۔ میٹنگ اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں فصیح ذوالفقار کے خلاف کوئی ثبوت اور گواہ موجود نہیں۔ محترمہ نازنین کے عمل نے ادارے کی ساخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے انہیں اس ادارے سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی زبیر اوان کی بات بیچ میں ہی تھی کہ میٹنگ روم کی زرد بتیاں گل ہو گئی۔ سب نے یکلخت ہی چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ کمرے میں ایک ہماہمی سی مچ گئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے سامنے نصب بڑی سی اسکرین روشن ہوئی۔ سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ پھر اس اسکرین پر کچھ ابھرا، چلتے پھرتے انسان، فصیح ذوالفقار کا مکروہ وجود۔ وہ شانزے کو دیوار سے لگائے اسے زد و کوب کر رہا تھا۔ پھر وہ راہداری کے اس حصے کی جانب آ نکلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کتابیں کرسی پر پھینکی اور اسے زوردار چانٹے لگائے۔ کمرے میں پھیلے اندھیرے کے باوجود بھی اس روم میں براجمان ہر شخص کا چہرہ سیاہ پٹا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے جم کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بند کرو اسے۔ یہ کس نے چلایا؟ یہ مجھے پھنسوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زبیر، اسے بند کرواؤ۔ اور زبیر اوان گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ سب چہرے پھیرے بے یقینی سے سامنے چلتی ویڈیوز کو تک رہے تھے۔ فصیح ذوالفقار نے بے ساختہ ہی اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا تھا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، لیکن وہاں محض راہداری کی فوٹیج ہی نہیں تھی، وہاں اس کے آفس کی فوٹیجز بھی قطار در قطار آ رہی تھی۔ کچھ ایسی ویڈیوز تھی کہ سب نے ایک دوسرے سے نگاہیں چرائی تھیں۔ نازنین کا چہرہ اب سب ویڈیوز کو دیکھ کر بے ساختہ ہی گلابی ہو گیا تھا۔ اسی لمحے میٹنگ روم کے بند دروازے کے پار سے حرم گزرا تھا، مسکراتا ہوا، سر پر کیپ اور چہرے پر ماسک چڑھائے۔ وجدان کنٹرول میں بیٹھا، سر پر سیاہ ہوڈ ڈالے، ایک کے بعد ایک ویڈیوز اپنے لیپ ٹاپ پر چلاتا جا رہا تھا۔ اس نے میٹنگ روم کا سسٹم ہیک کر لیا تھا اور اب وہ اسے جیسے چاہے کنٹرول کر سکتا تھا۔ میٹنگ روم کی گل بتیاں اپنی تمام تر روشنیوں کے ساتھ واپس آ چکی تھیں۔ پیچھے اسکرین پر اب تک فوٹیجز چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا اب میں کسی گواہ اور ثبوت کو لاؤں؟ زبیر صاحب، بکواس بند رکھو اپنی تم۔ یہ سب مجھے پھنسانے کے لیے ہے۔ یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرا یقین کرو۔ تمہیں اس ادارے سے بے دخل کرنے کا فیصلہ لیا جا چکا ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ مسکرائی تھی، پھر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی، ٹھنڈی بے رحم آنکھوں سے فصیح کو دیکھا۔ آپ میری جوب کو ہاتھ تو لگا کر دکھائیں۔ آپ سب، اس نے گشتے شہادت سے گولائی میں براجمان ہر شخص کی جانب اشارہ کیا تھا۔
آپ سب کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑے گا پھر، کیونکہ یہاں سے نکلتے ہی میں کروں گی یہ کہ سب سے پہلے میڈیا بلواؤں گی، پھر اس قابل قدر یونیورسٹی کے سامنے پریس کانفرنس کروں گی، پھر یہ فوٹیجز میں ٹاک شوز میں گھنٹوں بولنے والے اینکرز کو فراہم کروں گی۔ اور جانتے ہیں نا آج کل فیمنسٹ تحریک کس قدر متحرک ہے، پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ وچ ہنٹ ہے یا نہیں، سب ان ثبوتوں پر یقین کریں گے۔ آپ کا ادارہ اگر میڈیا کی نگاہوں میں ایک دفعہ آ گیا تو پھر اسے آسانی کے ساتھ ہاتھ سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ والدین کے ہاتھ میں داخلے کے فارمز کچرے کی نظر ہو جائیں گے اور آپ سب۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حرم اور وجدان کنٹرول روم میں بیٹھے سامنے چلتی اسکرین پر اس سے دم سادے تک رہے تھے۔ وہ بھوکی شیرنی لگ رہی تھی، یوں لگتا تھا سب کو پھاڑ کھائے گی۔ آپ سب سڑک پر آ جائیں گے، میں آپ سب کو سڑکوں پر گھسیٹوں گی، اسی لیے میری جاب پر میلی نگاہ ڈالنے کے بارے میں سوچیے گا بھی نہیں۔ نہیں تو ابھی آپ نازنین انصاری کو جانتے نہیں ہیں۔ اس نے اپنے سامنے رکھا پرس جھپٹا اور پھر کندھے پر ڈل کر دوپٹہ ڈال کر پلٹ گئی۔ میٹنگ روم گویا گہری کھائی میں غرق ہو گیا تھا، صرف اس کی ہیل کی ٹک ٹک محسوس ہوتی تھی۔ وہ راہداری میں آ نکلی، اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا اور اگلے ہی پل اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاگتے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تھی۔ وہ پلٹی اور پھر فصیح کو اپنی جانب تیز سے بڑھتا دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اس نے نازنین کو ہاتھ سے کھینچ کر دیوار سے لگایا ہی تھا کہ کہیں سے اسے زوردار لات آ لگی۔ وہ اٹھتا ہوا دور گرا تھا اور پھر اندھیرے سے کوئی روشنی میں آیا۔ اس کے کان میں موجود ٹاپس لمحے بھر کو چمکا تھا، بال ماتھے پر گر رہے تھے، جینز جیکٹ میں ملبوس وہ وہی لڑکا تھا جس نے نازنین کو اس دن روک کر غصہ دلا دیا تھا۔ راہداری کے دوسرے سرے پر کنٹرول روم کے دروازے کے سامنے کھڑا حرم ساکت رہ گیا تھا۔ نازنین دیوار سے لگی سانس روکے اس لڑکے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ زاویار تھا، زاویار سلطان، زر آباد میں بچ جانے والا ایک اور سروائیور۔ اس بستی میں محض 3 سروائیورز بچے تھے، حرم، اوریبی، سارنگ بدر اور زاویار سلطان۔ اس نے ایک ابرو اٹھا کر دوسرے سرے پر کھڑے بے یقین سے حرم کو دیکھا اور پھر ایک جانب کو اٹھی مسکراہٹ اس کے وجیز سے چہرے پر ابھری تھی۔ وہ آگ سی برف مسکراہٹ تھی، وہ دشمنی کی مسکراہٹ تھی۔ تکون شروع ہو چکا تھا اور اس کے 3 سروں پر 3 لوگ قید ہو گئے تھے اور پھر جو زندہ رہ جائیں ان کا مرنا یقینی ہوتا ہے۔ ٹاپس والے لڑکے کی مسکراہٹ اگلے ہی لمحے سمٹ گئی تھی۔ اس کی نگاہوں نے راہداری کے ایک سرے سے درمیانی خلا تک سفر کیا تھا۔ فصیح درمیان میں گرا کرا رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ دیوار کے ساتھ لگی ساکت سی نازنین پر ڈالی اور پھر بالکل ہلکا سا مسکرایا۔ اگلے ہی پل اس نے چند قدموں کا فاصلہ عبور کیا اور پھر جھک کر فصیح کو گریبان سے بھینچ کر اٹھایا۔ ڈھلتی مغرب اب باسی ہو چکی تھی اور اس مبہم سے اندھیرے میں راہداری کی دودھیا روشنی تلے اس کی آنکھیں واضح ہوئی تھیں۔ وہ گہری قطعی آنکھیں تھیں۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ قطعی آنکھیں کس کی تھیں؟ اس نے 5 انگلیوں کا جمع مکہ فصیح کے جبڑے پر پوری قوت سے مارا تو وہ توازن برقرار نہ رکھنے پر پیچھے کی جانب لڑکا۔ اس کے ہاتھ فولاد کے بنے لگتے تھے، ان کی فولادی قوت عام انسانی ہاتھوں سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ نازنین آنکھیں کھولے اسے فصیح کی درگت بناتا دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے فصیح کو رخسار پر ایسا چانٹا رسید کیا تھا کہ وہ سیدھا اس کے قدموں میں آ گرا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ فصیح کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، پے در پہ پڑنے والے مکوں نے اس کے چہرے کے زاویے بگاڑ کر رکھ دیے تھے۔ اسی پل زاویار نے ماتھے پر گرے بالوں کو ہاتھوں سے پرے دھکیلا۔ پھولا سانس لیے وہ اب فصیح سے شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ معافی مانگو، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تباہ کن سی حالت میں ہاتھ جوڑے زاویار سے معافی مانگنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا رخسار نازنین کی جانب گھمایا۔ ان سے معافی مانگو۔ نازنین نے گہرا سانس لے کر ایک نظر زاویار کو دیکھا تھا، پھر وہ ایک قدم آگے بڑھ آئی، اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں پر جمائی۔ اس کے ارتکاز پر زاویار نے محظوظ سے ابرو اٹھائے تھے۔
اس تماشے کو بند کرو۔ کیا ہوا؟ معافی پسند نہیں آ رہی کیا آپ کو؟ خواہ اتنی مار کھا لی بیچارے نے۔ اس نے اگلے ہی پل پھنسی کا گریبان اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ وہ جھولتا ہوا منہ کے بل زمین کی جانب لٹکا تھا، پھر گرتا ہوا راہداری عبور کر کے بھاگ گیا۔ زاویان نے اس کی جانب چہرہ گھمایا۔ میں نے تمہیں اسے مارنے کے لیے نہیں کہا تھا، سو تمہارا میری جانب کوئی بھی غرض نہیں نکلتا۔ کیا آپ کو مجھے شکریہ نہیں کہنا چاہیے؟ قطعی آنکھوں میں حیرت سی بھر گئی تھی۔ شٹ اپ! آپ تھینک یو کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے شٹ اپ سنائی دے رہا ہے۔ اس نے چھوٹی انگلی پر اپنے کان میں ڈال کر زور زور سے ہلائی تھی، جو گویا وہ اپنا کان صاف کر رہا ہو، گویا وہ اپنا کان صاف کر رہا ہو تاکہ اسے ٹھیک سے سنائی دے سکے۔ میں شکریہ محض انہی لوگوں کا ادا کرتی ہوں جن سے میں اپنا کوئی کام کرنے کا خود کہتی ہوں۔ میں راہ چلتے لوگوں کی شکر گزاری کا شوق ہرگز نہیں پالتی، حالانکہ راہ گیروں کی شکر گزاری اور مہمان نوازی ہر انسان پر لازم ہوتی ہے میڈم۔ ان کی بد دعائیں اور دعائیں بہت پر اثر ہوا کرتی ہیں۔ آپ مطمئن ہیں کہ کبھی اس راہ گیر کو جھڑکنے پر افسوس نہیں کریں گی؟ اس کی جانی پہچانی سی مسکراہٹ ایک بار پھر سے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے نازنین کو زچ کر دیا ہے۔ وہ چند پل بھینچے لبوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی پل پلٹ گئی۔ وہ اس کے پیچھے ہی بڑھ رہا تھا۔ آپ کو افسوس نہیں ہوگا؟ اس کی آواز کہیں پاس سے گونجی تو نازنین تیش سے بل کھا کر گھمی۔ اگلے ہی پل راہداری میں پھنسی بہت سے پروفیسر کو اپنے ساتھ لیے اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے چونک کر دوسری جانب دیکھا اور پھر جوں ہی چہرہ گھمایا وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے حیرت سے یہاں وہاں دیکھا، لیکن اس لڑکے کا نام و نشان تک وہاں نہیں تھا، گویا وہ کبھی وہاں موجود ہی نہ تھا۔ جانے کیوں، لیکن بس ایک پل کو اس کی ریڑھ کی ہڈی سرسرا اٹھی تھی۔ وہ ابھی یہیں تھا، اسی نے میری حالت کی ہے۔ کہاں گیا؟ وہ ابھی تک تو یہاں کھڑا تھا، پھنسی غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی بکھری حالت کو دیکھا اور پھر سکون سے رخ موڑے پلٹ گئی۔ اس کے سر پر اعصابی تھکن سوار تھی اور ذہن تناؤ کا شکار لگتا تھا۔ راہداری میں اپنے پیچھے کھڑے تماشے پر لعنت بھیجتی وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب حرم جو ساکت سا دروازے میں استدعا تھا، اگلے ہی پل سنبھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چبھن سی ابھری تھی، کان غصے کے باعث سرخ پڑنے لگے تھے اور گردن کے آس پاس بچھی رگیں اکڑی ہوئی معلوم ہونے لگی تھی۔ اس نے وجدان کو ساتھ لیا اور پھر گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی میں نامحسوس سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وجدان جو اس کے برابر نشست پر بیٹھا تھا ہچکچا کر اس کی جانب گھوما۔ تھینک یو حرم بھائی، پھپھو کی مدد کرنے کے لیے۔ اگر آج آپ نے مجھے وہ ثبوت نہ دیے ہوتے تو پھپھو اپنے حق میں کسی بھی گواہی کو درست ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آواز پر حرم نے گہرا سانس لیا تھا، گو کہ اس کے اعصاب اب تک منجمد تھے، لیکن وجدان کی بات پر اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے انہیں ہماری ضرورت نہیں تھی وجدان، وہ اپنا دفاع کرنا اچھے سے جانتی ہیں۔ وجدان نے اس کی بات پر اداس سی آنکھیں کھڑکی سے باہر کی جانب پھیری تھی۔ حرم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کسی کی ضرورت نہ ہونا بھی انسان کو کتنا قابل رحم بنا دیتا ہے نا۔ وہ اس بچے کے زیرک سے مشاہدے پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ حالانکہ اسی قابل رحم حالت سے بچنے کے لیے انسان مضبوطی کا خول خود پر چڑھاتے ہیں، لیکن خول تو پھر خول ہوتا ہے نا، اسے ایک دن چٹکنا ہی ہوتا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے بھلے ہی پھپھو کی مدد کی ہے، لیکن ان سے پوچھے بغیر اور ان کے علم میں لائے بغیر کی ہے۔ اگر ان کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوں گی۔ کون بتائے گا انہیں؟ حرم نے بہت سکون سے پوچھا تھا۔ وجدان نے اس کی جانب آنکھیں گھمائیں۔ اگر انہیں کہیں اور سے پتہ چل گیا تو؟ اس مسئلے کے حل میں صرف دو ہی لوگ انوالو تھے وجدان، ایک تم اور دوسرا میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا اور تم اپنی۔ اس میں کہیں الجھاؤ نہیں ہے۔ ہماری کور سٹوری ہر جھول سے پاک ہے۔ کور سٹوری؟ یہ اصطلاح تو جاسوس استعمال کرتے ہیں نا؟ غلط! حرم نے موڑ کاٹا تھا۔ یہ اصطلاح ہر وہ انسان استعمال کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کے لیے بیک سٹوریز تیار کرنی پڑتی ہیں تاکہ اس جھوٹ کو وہ قابل یقین بنا سکے۔
دوسرے الفاظ میں اسے تاویل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی وجہ فراہم کرتی ہے۔ توبہ، آپ تو جدی پشتی جھوٹے لگتے ہیں۔ اور وہ بے ساختہ ہی ہنس دیا تھا۔ حرم جھوٹ ایسے بولتا تھا جیسے انسان سچ بھی نہیں بولتے۔ یہ جملہ اسے طالوت اکثر کہا کرتا تھا۔ ٹھیک ہی کہا کرتا تھا ویسے وہ۔ میں جھوٹا نہیں ہوں بچے، بس مجھے اپنی تعویل پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے والے کو سچ لگنے لگتی ہے۔ جھوٹ کا یقین دلانے کے لیے پہلے آپ کو خود اپنے جھوٹ کا یقین کرنا پڑتا ہے، تب ہی وہ سامنے والے کے لیے قابل یقین ثابت ہو سکتا ہے۔ وجدان آنکھیں پھیلائے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ محلے کی گلی سے باہر گاڑی روک رہا تھا۔ آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں۔ اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا تھا، پھر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسے؟ آپ کو دیکھ کر جھوٹی نہیں سچی باتوں کا خیال آتا ہے، جیسے کہ انسانی ہمدردی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ، سائل کی مدد کرنے والے بے حد رحم دل سے حرم بھائی۔ لیکن شاید آپ اندر کہیں کسی بیک سٹوری کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور یہ سب آپ کے کور کا حصہ ہو۔ اسے موقع دیے بغیر اس نے اگلے ہی لمحے چہرے پر ہڈ گرایا اور پھر گاڑی سے اتر گیا تھا۔ وہ چند پل اسٹیئرنگ وہیل کو تھامے جمع سا بیٹھا رہا۔ یہ وجدان کتنی آسانی سے انسانوں کے اندر جھانک جاتا تھا، یہ لڑکا۔ اس نے ایک سیاہ نگاہ اس پر ڈالی اور پھر گاڑی تیزی سے گھما کر نکل گیا۔ ساتھ ساتھ وہ طالوت کو بھی فون ملا رہا تھا۔ اس نے کان سے کمیونیکیٹر نوچ نکالا اور پھر بلوٹوتھ لگا کر دور جاتی گھنٹی کو سنے گیا۔ تیسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کیسے ہو زاویار، یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے تیزی سے طالوت کی بات کاٹی تھی۔ دوسری جانب وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ زاویار؟ ہاں زاویار، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ میرے دائرے میں کیسے داخل ہو رہا ہے؟ اسے کس نے بتایا کہ میں ایک اہم کام سر انجام دے رہا ہوں؟ وہ میرے سر پر پہنچ کر سارا کھیل بگاڑ چکا تھا۔ چند پل طالوت کی جانب سے کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کی گئی۔ وہ خاموش تھا اور حرم کو اس کی خاموشی پر طیش چڑھ رہا تھا۔ اب کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ اپنے کام کے لیے نمودار ہوا ہے منظر عام پر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب تمہارے علم میں تھا، تمہیں پتہ تھا کہ وہ یوں منظر عام پر دکھائی دے گا۔ اور طالوت نے دوسری جانب گہرا سانس لیا تھا۔ اس نے گاڑی سڑک کے ایک سنسان سے کنارے پر روک دی تھی۔ اس کی بری آنکھیں سیاہی مائل دکھ رہی تھی اور پیشانی پر رگوں کا جال سا بن گیا تھا۔ اگر یہاں پر موجود کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا نا، تو خدا کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے زاویار کا وجود چھلنی کر دوں گا۔ میں اسے ایسی بے رحم موت دوں گا کہ کائنات کی کسی مخلوق نے ایسی موت کا سامنا نہیں کیا ہوگا۔ بتا دینا اسے۔ اس نے اگلے ہی پل کان سے بلوٹوتھ بھی نوچ کر اتار دیا تھا، پھر اسے سامنے ڈیش بورڈ پر ڈال دیا۔ پھر نشست کی پشت سے سر ٹھکا کر آنکھیں موند لی، لیکن بار بار نازنین کی زخمی سی آواز اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں، ان سے آنکھوں میں چمکتی باریک سی نمی۔ یکدم اسے محسوس ہوا جیسے گاڑی میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ وہ دروازہ کھولے باہر نکل آیا۔ اس کے پھیپھڑے ہوا کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ گہرے گہرے سانس لے کر وہ خود کو نارمل کرنے لگا تھا۔ یاد کے کئی اوراق پھڑپھڑانے لگے۔ اسے اپنے بچپن کا ہر وقت بہت سلیقے سے حفظ تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی کا رہائشی تھا۔ یہ بستی خاص کر ان عورتوں کے لیے شہرت رکھتی تھی جو کسی بھی سربراہ کے بغیر اپنے خاندان کی کفالت کرنے کا بیڑا اپنے شانوں پر اٹھایا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک کمزور اور حد درجہ حساس بچہ رہا تھا۔ اس کی ماں اکیلی رہا کرتی تھی۔ ان کے لیے شوہر کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اس کے محلے میں پلتا ہر بچہ ہی کم و بیش باپ کی آغوش کا بھوکا تھا۔ وہ ایک ایسی بستی تھی جسے عورتیں ہی چلایا کرتی تھیں۔ ایسی بستی کو قصبہ کہنا زیادہ درست ہوگا، کیونکہ وہ علاقہ زیادہ وسیع نہیں تھا، نہ ہی اس میں گھروں اور خاندانوں کی بہتات تھی۔ وہ سبزہ زار سے مزین بہتے چشموں کا خزانہ خود میں سموئے ایک انتہائی خوبصورت خطہ تھا۔ اس میں پلتے لوگوں کی نیتیں صاف اور اطوار پاکیزہ تھے۔ یہاں کوئی خطرہ نہ تھا، نہ ہی کسی کی غلیظ نگاہوں کا مرکز تھا ان کا علاقہ۔
ذرا بعد کا وہ چھوٹا سا شفاف علاقہ اپنی مثال آپ تھا۔ سہیل کا ان کی جانب آنا نہ آنے کے برابر تھا۔ وہ سال میں ایک دفعہ چلے آتے اور صحن میں بیٹھ کر کئی لمحات کے بعد واپس بھی پلٹ جاتے۔ ان کی دنیا اس الگ تھلگ شہر سے کئی میل کے فاصلے پر واقع بستی سے خاصی مختلف تھی۔ وہ اس گاؤں نما بستی کے لوگوں سے مانوس نہیں ہونا چاہتے تھے اور نہ ہی کبھی رانا نے انہیں اس بات پر مجبور کیا تھا۔ وہ کبھی ان کے خوابوں کے درمیان نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ہر خواب، ہر ارمان اور ہر خواہش کا گلا دبا کر اپنے اندر ہی دفن بھی کر لیا تھا۔ لیکن وہ اپنے اس حساس سے بچے کا کیا کرتی جو دن بدن سہیل کی توجہ کے لیے جھلستا جا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ختم ہونے لگا تھا۔ اب اسے آئے دن بخار رہتا اور صحت بھی تیزی کے ساتھ گرتی چلی جاتی۔ ایک دن سہیل اپنی چمچماتی گاڑی میں شہر کو واپس پلٹ رہے تھے کہ وہ رانا کی اغوا سے نکل کر اس گاڑی کے پیچھے دوڑتا گیا۔ رانا اسے آوازیں دے کر بلاتی رہ گئی لیکن وہ ان کی آواز پر نہیں رکا۔ اس سمے اس کی عمر 10 سال تھی۔ مستقل بیمار رہنے کے باعث جسم پر چڑھا گوشت بمشکل ہڈیوں کے ڈھانچوں کو چھپانے میں مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ننگے پیر ان کی دھول اڑاتی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ شاید رو بھی رہا تھا، انہیں پکار رہا تھا۔ سہیل نے ماتھے پر بال ڈال کر ایک نگاہ شیشے پر ڈالی اور پھر ڈرائیور کو گاڑی مزید تیزی سے نکالنے کا اشارہ کیا۔ اس کی رفتار گاڑی کی رفتار سے میل نہیں کھائی تو وہ کسی پتھر سے ٹکرا کر بری طرح دھول سے اٹی زمین پر آ گرا۔ اس کا چہرہ مٹی میں اٹ چکا تھا، لباس خاک آلود ہو گیا تھا، اس کے گرم گرم آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اس سینے میں اٹھتی شدید تکلیف اور سر میں ابھرتے درد نے اس کے لیے پل بھر کو دنیا دھندلا دی تھی۔ پھر کسی نے اسے آواز دی۔ وہ چونکا، اپنا سر مٹی سے اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا۔ وہ ایک 35 سالہ بہت اونچا سا مرد تھا۔ اس کا جسم کسرتی تھا اور آنکھیں گہری سرمئی تھیں۔ مسکراتے چہرے پر عجیب سی نرمی لیے وہ شخص اسے پہلی ہی نظر میں بہت اچھا لگا تھا۔ یہ اس کا اور طالوت کا پہلا سامنا تھا۔ پھر اس نے حرم کی جانب ہاتھ بڑھایا تو جانے اس نے کیسے آگے بڑھ کر وہ ہاتھ تھام لیا تھا۔ طالوت نے اسے اپنے پیروں پر بمشکل کھڑا کیا، حالانکہ اس کے قدم اس سمے بری طرح لرز رہے تھے۔ پھر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا، اس کے لباس سے گرد جھاڑی۔ کسی کے پیچھے خود کو اتنا ذلیل نہیں کیا کرتی حرم، یہ انسان کی توہین ہے۔ اپنا نام اس اجنبی کے منہ سے سن کر اس کی بری آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تم رانا بیگم کے بیٹے ہو، یہ بھی کہ تمہارے بابا کا نام سہیل عربی ہے، اور یہ بھی کہ تمہارے دادا ایک نجی ایجنسی میں گن مین تھے۔ وہ اس کے انکشافات سن کر گنگ رہ گیا تھا۔ اتنا تو اسے بھی اپنے دادا کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کے آنسو کسی اجنبی نے خشک کیے تھے۔ پھر وہ اجنبی اس کی زندگی کا ایک ایسا گہرا حصہ ثابت ہوا کہ اس نے طالوت کے بغیر اپنی زندگی تصور کرنا ہی چھوڑ دی۔ وہ اس کے لیے اس کا دوست، اس کا ساتھی، اس کا دشمن، اس کا استاد، اس کا سب کچھ بن گیا تھا۔ طالوت اس کے دادا کا شاگرد رہا تھا۔ اس کے دادا ایک نجی ایجنسی کے شوٹر رہے تھے اور سہیل کی شادی چونکہ انہوں نے خود کروائی تھی تو وہ اس سہیل کی نفرت سے بھی بخوبی واقف تھے۔ سہیل اپنے گھرانے کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ اس بستی میں واقع گھرانے کو مکروہ سمجھتا تھا۔ دادا کو سب پتا تھا، اس لیے دادا نے اپنے سب سے قابل شاگرد کو حرم کی ذمہ داری سونپی تھی۔ مرنے سے قبل ان کی زبان پر اپنے پوتے کا ہی نام تھا، یہ اس نے طالوت سے سن رکھا تھا۔ طالوت اب خود بھی اس بستی سے ذرا فاصلے پر ایک ایجنسی میں ٹرینر تھا۔ وہ ادھر بہت سے بچوں کو شوٹنگ کی ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ وہ ایک خاص قسم کی ایجنسی تھی۔ اس میں ہاسٹل تھا، حرم، زاویہ اور سارنگ جیسے بچوں کے لیے رہنے کی جگہیں تھیں۔ اس ایجنسی کا اپنا ایک اسکول بھی تھا جس میں وہاں رہتے بچے زیر تعلیم تھے۔ لیکن اب طالوت کو اس بستی کے 3 مزید بچوں کو بھی ٹریننگ دینی تھی۔ اسے ایسے بچوں کو مضبوط بنانا تھا جو اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے تھے۔ ان بچوں کے اپنوں نے اس پر بہت سے قرض چڑھا رکھے تھے، اسے ان قرضوں کو ایسے ہی اتارنا تھا۔ سب سے پہلے اس نے حرم کو ڈھونڈا، پھر سارنگ کو جس کے والدین نے اسے چھوڑ دیا تھا،
وہ اس علاقے میں ایک بری عورت کے ساتھ رہا کرتا تھا جس کی اولاد نے اسے بہت پہلے ہی گر بدر کر دیا تھا۔ اور تیسرا زاویار، جو حرم کی طرح اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا کیونکہ اس کا باپ اسے اور اس کی ماں کو بہت پہلے ہی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اگلے دن طالوت اس کے گھر چلا آیا۔ رانا کو اس کے دادا کے بارے میں بتایا تو وہ پہلے سے ان کے بارے میں علم رکھتی تھی۔ دادا بارہا طالوت کا ذکر ان کے سامنے کر چکے تھے۔ وہ اس کی ماں سے اجازت لینے آیا تھا اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ رانا پہلے پہل تو تردد کا شکار ہوئی، لیکن پھر چونکہ یہ ان کے محروم سسر کا قول تھا تو اسے ٹال نہ سکی۔ ویسے بھی وہ اس بستی میں رہتے ہوئے کسی قابل نہیں ہو سکتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اس ایجنسی میں جا کر پڑھ لکھ جاتا۔ اس نے اپنا سامان باندھ لیا، وہ بستہ اٹھائے اگلے دن طالوت کے ساتھ نکل آیا، لیکن وہ اس راستے پر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اور بچے بھی اس کے ہم عمر ہی تھے۔ اسے ان کے نام نہیں پتہ تھے، اسے ان دونوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن وہ دونوں آگے جا کر اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ثابت ہونے والے تھے۔ سارنگ تو اس سے بھی زیادہ کمزور تھا، وہ ڈرا ڈرا سا رہتا، کسی سے ایک سے زائد بات کرنے سے کترایا کرتا۔ زاویار البتہ ان دونوں سے خاصا مضبوط اور مزاج کا تیز تھا۔ اس کی اکثر بچوں سے لڑائی ہوتی رہتی تھی، ہمیشہ ہی وہ کسی نہ کسی جھگڑے میں ملوث ہوتا تھا، ہمیشہ ہی اس نے کسی کا دانت یا پھر ہڈی توڑنی ہوتی تھی۔ حرم مزاج کا ٹھنڈا تھا، اسے جلدی غصہ نہیں آیا کرتا تھا، چھوٹی سی عمر میں بھی اسے معاملات سلجھانے اور مسائل سے نمٹنا آتا تھا۔ وہ 3 بہت مختلف لوگ تھے، وہ تینوں ایک دائرے میں اکٹھے کر دیے گئے تھے، انہیں ان دائروں میں ایک دوسرے کا معاون ثابت ہونا تھا۔ ایک ٹھنڈا مزاج رکھنے والا انتہائی نرم سا تھا، جسے پرسکون دماغ سے بڑے مسائل حل کرنے آتے تھے۔ حرم آنے والے وقتوں میں اس ایجنسی کا بے رحم شوٹر، ایک مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر لیے پیدا ہوا تھا، جانوروں کا دیوانہ، ذہین اور محتاط سارنگ، اور ایک خاصا تیز اور طیش کا دل دادا سمجھا جاتا تھا، جسے اپنے منہ سے زیادہ ہاتھوں سے بات کرنے کی عادت تھی، جو کہ اس ایجنسی کا سب سے خطرناک فاسٹ فائٹر بننے والا تھا۔ زاویار ایجنسی کے اندر ہی ان کے رہنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا، یہاں پر ان کی مکمل ٹریننگ کا بیڑا طالوت نے اٹھایا تھا، اب اسے ہی ان تینوں کا سرپرست ثابت ہونا تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان تینوں کو ٹریننگ کی ایسی کیا خاص ضرورت تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے گھرانے کا کوئی ایک فرد کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھا۔ ان غیر قانونی سرگرمیوں میں کام کرنے والوں کی گہری دشمنیاں تھیں، ان گہری دشمنیوں سے حفاظت کے لیے ان بچوں کو اپنا اور اپنے گھر والوں کا محافظ ثابت ہونا تھا۔ بس یہیں سے ان کے اس سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اس ایجنسی کا پہلا دن ان میں سے کسی کو بھی آج تک نہیں بھولا تھا۔ طالوت نے ان کے کمرے کی بتی جلائی اور پھر عین ٹھنڈ میں ان پر سے لحاف کھینچ لیے۔ وہ کسمسا کر بستر میں مزید ڈسنے لگے، لیکن وہ انہیں اٹھا کر بستر سے نیچے اتار چکا تھا۔ حرم اور سارنگ تو خاموشی کے ساتھ بستر سے نکل آئے، لیکن پھر ایک زاویار جیسا گدھا بھی تو ان کے ساتھ تھا۔ وہ طالوت پر پوری قوت سے چلایا تھا اور اگلے ہی پل اسے پوری قوت سے چانٹا بھی پڑ چکا تھا۔ 10 راؤنڈ آؤٹ ڈور شوٹنگ کلب کے اور ٹھنڈے پانی میں 20 ڈبکیاں۔ 9 ان تینوں نے طالوت کا ایسا روپ اس دن پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ انہیں ایجنسی کا مخصوص لباس بھی فراہم کیا گیا تھا۔ وہ اور سارنگ اس لباس کو زیب تن کیے آؤٹ ڈور شوٹنگ رینج میں کھڑے تھے، اور زاویار چہرے پر اس بچپن میں بھی بڑوں کی سی سختی لیے بھاگ کر چکر لگاتا جا رہا تھا۔ ان دونوں نے طالوت کی روگردانی کرنے سے پہلے ہی دن توبہ کر لی تھی۔ وہ پہلا دن تھا جب اس کے معصوم ہاتھوں نے بندوق کو تھاما تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ اس کے ہاتھ اس پہلے دن کانپ رہے تھے۔ طالوت اس کے کھڑے ہونے کی پوزیشن کو درست کر رہا تھا، پھر وہ اسے نشانے پر اپنی نگاہیں مرکوز رکھنا سکھا رہا تھا، پھر وہ اسے جھک کر اپنا بچاؤ کرنے کی مشق کر کے دکھا رہا تھا۔ ان تینوں کی فیس کی ادائیگی بھی طالوت کے ذمے تھی۔ وہ اس ایجنسی میں اس کے بچے گردانے جاتے تھے، اور وہ جتنا نرم ٹریننگ سینٹر سے باہر رہا کرتا تھا، اتنا ہی سخت وہ ان کے ساتھ اس سینٹر کے اندر رہا کرتا تھا۔
وہ اس کی ذمہ داری تھے اور ذمہ داریاں کڑی نگرانی کے بغیر کہاں نبھائی جاتی ہیں۔ لیکن وہ تینوں ابھی تک ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہو پائے تھے۔ سارنگ ڈرتا تھا، حرم خاموش رہتا تھا اور زاویار کو جھگڑنے سے فرصت نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسا دن ان پر وارد ہوا جس کے بعد ان کی دوستی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ وہ دن اس کی زندگی کا خوشگوار ترین دن تھا۔ اگرچہ اس دن کا آغاز بہت برا ہوا تھا، لیکن اس کا اختتام بہت اچھا تھا، اور جس کا اختتام خوشگوار ہو ان پر آغاز کا کوئی سایہ نہیں ٹھہر سکتا۔ ایجنسی میں اور بھی بہت سے بچے شوٹنگ کے لیے آیا کرتے تھے، کچھ ان کی طرح ہی اس کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس دن برابر کمرے میں موجود لڑکوں نے حرم کی بندوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اسے کہیں چھپا دیا۔